اب آئیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو قرآن مجید میں ہے، وہیں سے ہماری غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کا موضوع یہی ہے، تو اس کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اہل ایمان، اسی بھائی بننے کا تقاضا ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسری مردوں کا حقارت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اسی طرح خواتین بھی دوسری خواتین کا کوئی حقارت کا مذاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں، یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے۔ اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا ہے، کبھی ان کو پھر اپنے لیے ایک جو بھی سزا ہونی ہے آخرت میں اس کے لیے تیار ہو جائے، اور اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کہ جب آدمی کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ حقارت کے ساتھ کسی کو بھی مذاق اڑائے اور وہ کریں تو یہ ایک سب سے بڑا گناہ۔ اور پھر برے القاب، یعنی برے القاب کیا ہوں گے؟ اگلے کا کچھ ایسا ٹائٹل بنا دینا کہ جس سے مثلاً یہ گمراہ، یہ جو ہے یہ فاسق ہے، یہ کافر ہے، اور اس طرح کے یہ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ بہت بڑا گناہ۔ اور اب توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں اگر پھر بھی آتے تو پھر اپنی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس کے لیے کچھ ایگزامپل سے ہم غور کرتے ہیں۔ دیکھیے جیسے تمسخر یا مذاق اڑانا، جیسے ہم ایک دوسرے کا دوستوں سے مذاق کرتے ہیں تو اس میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اگلے کو برا لگے تو پھر یہ تکبر ہوتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک ویسے مذاق میں ہم اگر کر لیتے ہیں اور اگلے کو برا نہیں لگتا، وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے، تو یہ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگلے کا ایسے حقارت کے ساتھ جب ہم مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ہے تکبر۔ عیب جوئی کرنا، اگلے کی برائیاں وہ بتانا، جس پہ پچھلے لیکچر میں بات چل رہے تھے، تانا زنی کرنا، منفی باڈی لینگویج کر کے دکھانا، یہ کس طرح کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج میں، جیسے کہ یہ عربوں میں یہ تکبر کا ایک یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دھوتی کو بہت امیر ظاہر کرنے کے لیے وہ کرتے تھے کہ جناب بڑا مہنگے کپڑے کی دھوتی لے کے، اور وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ پیچھے لٹکتی بھی پیچھے جا رہی ہوتی تھی۔ تو یہ اس طرح کے سٹائل ہمارے ہاں بھی اس سٹائل کے ہوتے ہیں۔ تنزیہ، مسکراہٹ کرنا اگلے پہ، تنزیہ اس طرح سے کہ اس کو حقیر ظاہر کرنا، ناک چڑھانا، منہ بنانا، یہ باڈی لینگویج کی کچھ مثالیں، تو یہ بھی تکبر ہی کی ایک شکل ہے۔ کسی فرد، قوم، برادری، ذات، کنبہ، خاندان، نسل، قبیلے، گروہ، طبقے یا ایون قوم کے لیول پہ بھی بے عزت کرنے کا مذاق، یہ سارا بھی اسی آیت سے متعلق آتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ہے، کسی کی بھی ہے، کسی بھی قوم کے ہو، سب کے ساتھ جب ہم تکبر سے کرتے ہیں، یعنی اس کو ایک ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب تکبر ہی کی مثال ہے۔ تو عزت کے ساتھ مذاق میں تکبر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کچھ احادیث میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ذل اذنین کا نام رکھا۔ ذل اذنین کیا تھا کہ ایک صحابی تھے، تو محبت سے ان کو مذاق سے ایسے فرمایا کہ آپ تو دو کان والے ہیں، یعنی کان ان کے ذرا تھوڑے بڑے تھے، تو وہ بھی ہنس پڑے۔ تو اس میں کوئی تکبر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس طرح ایک صحابی کو ابو ہریرہ رکھا اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری بلیاں رکھی ہوئی، تو یہ ایک محبت کے ساتھ ایک مذاق تھا، اس میں حرج نہیں تھا۔ اسی طرح ایک
اور مثبت مثال ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون آئی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جی بوڑھی خاتون نہیں جنت میں جاتی. تو وہ گھبرا گئی کہ جی میں یہ کیا بات ہے جی، یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ آپ جوان بن کے آپ جنت میں جائیں گے. تو اس طرح کا مزاح جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل مذاق وہ کہ جس میں حقارت کے ساتھ اگلے کو بے عزت کرنے کی جو طریقہ ہے وہ تکبر کی شکل بنتی ہے، اس سے میں بچنا. اب تحقیر آمیز رویے کی کچھ ایگزامپل وکیل صاحب نے وہ بیان کیے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس کے لیے خود نوٹ کر لیں. مزید مثال کے طور پر محفلوں میں کسی متعین شخص کا نشانہ بنا کر اس پر تانا زنی اور طنز کرنا. یعنی اگر تو ہے نا کہ وہ سب بہت سارے دوست ہیں ایک دوسرے کو ایسی جگت کے طور پر کر رہے ہیں تو وہ تو تکبر نہیں ہے، لیکن ایک خاص کو ٹارگٹ کر کے اور سارے مل کے شروع ہو جائے وہ بنے گا تحقیر حقارت کے ساتھ. حرکات اور سکنات کے ذریعے سے یہ اپنا باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ کہ جیسے آنکھوں سے اشارہ کرنا، آنکھ مارنا، نقل اتارنا، تو یہ سب اس کی ایک شکل اگر اگلے کو ذلیل کرنے کی ہے تو یہ سب تکبر کی شکل بن جاتے ہیں. کسی قوم یا فرد کے خلاف کوئی تحقیر آمیز کوئی ای میل یا ایس ایم ایس بنانا اور فارورڈ کر دینا اس کو سب کو تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے، یہ آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے. فیس بک میں بھی بہت سے اگزامپل آپ دیکھ چکے ہوں گے. فحش لطیفوں کے ذریعے مذاق اڑانا اور اس میں اگلے کو تحقیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فحاشی کی ایک کوئی تبلیغ بھی کر رہے ہیں. یہ غلط حرکت ہے نا. جسمانی ساخت کی تحقیر کرنا کہ جیسے کالی رنگت پہ بہت ساری جگتیں آپ نے سنی ہوں گی، تو اس میں کیا برائی کیا ہے؟ اس میں یہ تو صرف یہ ہے کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیے بندے کو. اس میں کیا بدصورتی پہ جناب کرنا، پست قامتی یعنی بہت یہ جی چھوٹا ہے جی اس کا وہ کرنا، ناک کی ساخت پہ اور کسی جسمانی معذوری پہ اس کا جگت لگانا، تو یہ سب تحقیر کی ایگزامپلز. اسے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں لے جا کر تکبر کی طرف ہمیں لے جاتی. حرکات اور سکنات کا ایک مذاق اڑانا جیسے چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، بولنے کے ایک اس میں اس طرح سے اگلے کو ذلیل کرتے ہوئے عزت کرنا، ان کی بے عزتی کرنا. حقارت سے ان کا پیشہ جو ہے جیسے کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارے پنجاب میں بہت آ رہا ہے کہ وہ موچی یا اسی طرح سے اور اس طرح کے ہم نے ان کو بے عزت کے سٹائل میں کرنا شروع کیا. تو یہ واقعی یہ تکبری کی شکل ہے کہ اگر تو ان کا جسٹ ایک اپنا ان کا کیریئر اس میں ہے تو دیٹس اوکے، اس کی پوری عزت ان کی اتنی ہی ہونی چاہیے. تو جس بھی لوگ ہیں سب کی پوری عزت کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے. حسب نسب پہ اور ذات پات کا ایک تمسخر کرنا، دوسری کی ذات پات پہ جناب یہ ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایک تکبر کی شکل آتی ہے. پھر اس طرح لسانی زبانوں میں جناب دوسری زبانوں پہ جناب ان کو حقیر کرنا، مثلا کبھی پنجابی کو، پشتو کو، سندھی کو ان کی تحقیر کرنا. اسی طرح اردو والوں کے لیے بھی، اردو اسپیکنگ بھائیوں پہ بھی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مختلف علاقے میں لوگ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے اور سب کی عزت برابر لیول پہ ہونی چاہیے. مالی تفریق کی بنیاد پر کہ جیسے غریبوں وہ جناب ایک بالکل ان کی عزت نہ کرنا ہے، یہ بھی کلچر ہمارے یہاں رہا ہے. مثلا ڈرائیور کو اتنی عزت نہ دینا، اس کے ساتھ نہ بیٹھنا، اس طرح کے ایگزامپل ہمارے کلچر میں ابھی تک بھی موجود ہیں، لیکن اب نسبتاً الحمدللہ کم ہو رہی. جنسی تفریق میں کہ جیسے خواتین مردوں کا کر لیتی ہیں اور مرد خواتین کا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی ایک تحقیر آمیز طرح کا ایک سٹائل بن جاتا. مذہبی اختلاف پر بھی ایک تمسخر اس طرح کر لیتے ہیں کہ مثلا غیر مسلموں پہ
ایسی حرکت کرنا، اسی طرح غیر مسلم حضرات وہ ہمارا بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح مختلف فرقوں کے متعلق بھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی جگتیں وہ ایجاد ہوئی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چاہے غیر مسلم بھی ہیں تو ان کی بھی عزت اسی طرح کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے ان تک، ان کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ برے ناموں سے رکھنا، تو جیسے کالو، لمبو، موٹے، اس طرح سے کرنا، یعنی اگر تو ایسے مذاق سے کر رہے کہ بھی وہ اگلا بھی ہنس رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگلے کو ایسا حقیر کر کے کرنا، یہ ایک اس طرح کی ایگزامپل۔ دین کا مذاق اڑانا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا تکبر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا، تو یہ سب کی مثالیں آپ کو ملی ہوں گی۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی کئی لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہ جو سیدھا میں جہنم کے رستے میں جانے والی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مثالیں تکبر پہ بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے ایٹیٹیوڈ پہ پوری بات ہوئی ہے۔ مثلا کچھ آیات آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ سعادت آخرت کی تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر خاص طور پر ان کے لیے کر دی ہے جو دنیا میں تکبر اور جاہ نہیں ڈھونڈتے اور نہ فساد کے خواہاں ہیں، اور انجام بخیر تو احتیاط کرنے والوں ہی کے لیے ہے۔